ماضی قریب میں ہم سے رخصت ہونے والے بزرگان دین کے لیے خصوصی طور پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ قریباً رات 11:15 بجے اس محفل کا آغاز ہوگا اور قریباً 1 گھنٹے کے دورانیے پر یہ مشتمل ہوگی۔ آپ احباب اس میں شرکت فرمائیے اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہی متصل ہی یادگار سلف حضرت علامہ مولانا ابوالقاسم ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ آپ احباب شرکت فرمائیے۔ کل کے درس میں ہم نے حضور سیدنا مولا علی خلیفۃ المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھی، اور اس سے قبل حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ قرآن و حدیث کے دلائل سماعت کیے تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھے۔ یہاں مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے، یعنی خاص ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص عنایت فرمائی حضور علیہ السلام پر کہ زمین کو سمیٹ دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا ہے اور اس کے مغرب کو بھی دیکھا ہے، یعنی کہ جہاں مطلب کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب حضور علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اب بات یہ ہے، میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ الحمدللہ ہم بریلوی ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں، اور حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ محبت الحمدللہ ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ کہ جو وہابی دیوبندی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھا اور بغیر دلیل کے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو؟ صاف واضح روایت ہے کہ فرمایا میرے لیے زمین سمیٹ دی کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ اب سنیے بخاری شریف کی روایت بتاتا ہوں، دیوار کے پیچھے تو بہت مطلب چھوٹی سی بات ہے کہ آج کوئی بھی دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ کوئی آلہ لگا دے، کیمرہ لگا دے، دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام کے علم پر یا آپ کے دیکھنے پر، آپ کی بصارت پر اتنا بڑا اعتراض کرنا کہ جس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، یہ اپنے نصاب میں شامل کرنا، تو پھر یہ کہ سنیے بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرا منہ صرف قبلے ہی کی طرف دیکھتے ہو، یہ بات فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں واللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، یعنی کہ دل کی کیفیات ہوتی ہیں کہ جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے نا، یہ دل کے اندر ہوتا ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن قربان جائیے کہ قلوب کی کیفیتیں بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے۔ فرمایا اور بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی تم میرے پیچھے ہو تو میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنے امتی کو دیکھتے ہیں، اور اس کی قلبی کیفیات سے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے، اور فرمایا اب 2 قبروں پر سے گزرے، فرمایا کہ ان دونوں، یہ دونوں جو قبر کے اندر جو لوگ ہیں نا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کسی بڑی وجہ سے، یعنی بڑی چیز سے کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب نہیں دیے جا رہے۔ بات کیا ہے، یہ عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک تو
پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، یعنی یہ کہ اس کے اندر یہ عادت تھی کہ پیشاب کے کپڑوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے اندر یہ بات تھی کہ وہ چگل خور تھا، یعنی چگلی کیا کرتا تھا. یعنی ساری بات جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی بتا دیا، جانتے بھی ہیں بتا بھی دیا. اور پھر کیا کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک سبز تر شاخ لی اور اسے 2 حصوں میں فرمایا، اور پھر جو ہے وہ دونوں کپڑوں پر جو ہے وہ اسے گاڑ دیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ تو ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی، خشک نہیں ہوں گی، ان کا عذاب ہلکا ہوتا رہے گا. اب دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ آسانی بھی فرما دی کہ آپ قبر انور کے اوپر جو ہے وہ منو مٹی ہے اور اس کے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، اور یہ وجہ بھی جانتے ہیں کہ کن اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے. وہ اعمال بھی حضور علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور پھر جو ہے وہ عالم برزخ کے احوال حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم غلاموں کے احوال آپ سے کیوں کر پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کا کمال. اور پھر یہ کہ تر شاخ لی، اب قبرستان ہم جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ہم کرتے بھی الحمدللہ، ہمارے مرحومین جو ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان کے لیے جو ہم پھول لیتے ہیں، پتیاں لیتے ہیں اور وہ ہم قبروں پر رکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تر چیزیں جو ہیں یہ ذکر الہی کرتی ہیں، اور جب تک یہ ذکر الہی کرتی رہتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ قبر والے کو انسیت ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ تر چیز جو ہے، یہ پھول، یہ پتیاں، اس سے انسیت ہوتی ہے. تو جس باپ کا بیٹا قبر کے سرہانے پر کھڑا ہو کر اللہ کا کلام پڑھے تو اسے کتنی انسیت ہوتی ہوگی. تو یہ کہ یہ ہمیں سیکھنے کی بات بھی ملی کہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ جو یہ کام کیا آپ نے، تو اس سے ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے لیے جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ نیکیاں کریں، تو ان کو اس نیکیوں کا ایصال ثواب ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ انہیں اس ذکر سے انسیت بھی ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام جو ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میرا جو ہے وہ تمہارے ساتھ زمین کے اوپر رہنا یہ بھی جو ہے وہ بہتر ہے، اور میرا زمین کے اندر چلے جانا یعنی دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بھی بہتر. اب شفیق کتنے ہیں حضور علیہ السلام، ان قبر والوں کے ساتھ ایسی شفقت والا معاملہ کیا. فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، محدثین اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرا حیاتی خیر لکم سے مطلب یہ ہے کہ تم میری موجودگی میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، میرے پاس آتے ہو، مجھ سے معلوم کرتے ہو، مجھ سے جواب لے لیتے ہو، یہ خیر ہے تمہارے لیے. اور پھر کیا ہے کہ اب جو ہے وہ مماتی خیر لکم، کہ اب میرا دنیا سے رخصت ہو جانا بھی خیر ہے. فرمایا کہ جو میری امتی ہیں تو اب جو ہے میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام اتنے شفیق ہیں، اتنا کرم فرمانے والے ہیں. تو یہ کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور جو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ احادیث طیبہ میں جو ہے وہ صاف اور واضح طور پر اسے بیان کیا گیا. اور وہ کتابیں جو معتبر ترین سمجھی جاتی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف، اس کے حوالے جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عقائد حقہ، عقائد اہل سنت و جماعت پر جو ہے وہ استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دعائے انس پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی ومالی وولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ. اللہ ربی
لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة واغفر لكل مؤمن ومؤمنة. إلهي أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى ومولى الجميع. وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. إلهي أنت في حال محول فبدل ذلتنا بالعز بدل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. تنم فرسودہ جا پارا زہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجراں یا رسول اللہ. دلم پجمردہ والا زیسیاں یا رسول اللہ. دلم پجمردہ والا زیسیاں یا رسول اللہ. نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ.
آشنا لعنت کنم جا یا رسول اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
المبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وما علمناه الشعر وما ينبغي
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. تجدید ایمان کر لیجئے. یا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کفر سرزد ہوا میں اس سے بیزار ہوں. تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بر سر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فإن لم مرتی بالسوء من تعدد بالجهل هل الشيب والبرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا بردت من الفعل الجميل غير ضيف الغلم برأس غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو قلت على الموت ما أبكيره كلمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي بيرضي جماع من غواياتك كما يرد جماع الخيل باللجوم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا فلا بالمعاصي كسر شهوتك إلا الطعام يكون شهوة النعيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تملك شبعدا حب الرضاء والتفت ينفطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم فاصرف غوا حاولت وليه إلا الهوى ما تولى يسمي ويسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورائي وهي في الأعمال صائمة طيرك يستحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت سنة الماء قاتلة من حيث لم يدري السم في البسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واشتد سائسا من جوع ومن شبع فرب مخمسة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ دمع من عين القادر ترى من المحارم والزرح يتندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان عصيما وإنهما ما حضاك المصحف الدائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا ترتع منكما خصم ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الليل حكمي استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الليل حكمي استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الليل حكمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن وأتمرت به وما استقلت فما قولي لك استقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تنسوا قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم سهيت اطلاع محمد کے گھر سے حق زیر پائے محمد ہے عزت و اطلاع محمد کے گھر سے حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا بلکہ نکلی دعائے محمد بلکہ نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم أسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترات للقلوب عن مطالعات الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كان يا عين صاد كاف يا عين صاد كاف يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا
خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة بقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه هو على الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاغين عين عين سين طاغ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 عم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله
خير حفظا وهو أرحم الراحمين والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وأجزه عنا ما هو أهله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقلب يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم توجه بتاج العز والرضا والكرامة اللهم أعطي لسيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وبينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وبينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء صلاة ملائكتك وعطيكما من الرضوان حتى ترضيهما وأسيهما اللهم أفضل ما جزيت به أبا وأما عن ولديهما اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين بعد جميع أنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت وملء ما علمت وزينة ما علمت ومداد كلماتك درود پاک اللهم صل على نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فيكم تارك ثقلين كتاب الله وعترتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام عقیدت محبت چاہت اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ کہ میں عشق و محبت سے پڑھتا ہوں اور میرے آقا میرا پڑھا ہوا درود خود سماعت فرماتے ہیں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا وذريات سيدنا وعترة سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ کے سامنے دو آیتوں کا کچھ حصہ، ایک 22واں پارہ ہے، ایک آخری 30واں پارہ ہے، سورہ بینہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ ہے، اور دو احادیث کا، پوری حدیثیں نہیں ان کا بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. رب کریم کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت ہم حضرت علامہ محمد عرفان ضیائی صاحب کی زیر سرپرستی اس درس میں بیٹھے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کی عمر علم و عمل میں برکت عطا فرمائے کہ یہ باغ جو سجایا ہے سجتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، برکتیں ہم کو بھی ملیں، محلے والوں کو بھی ملیں، اور مولا یہ برکت زمین کے اوپر نہ رہے بلکہ زمین کے نیچے، زمین کے اندر جو ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ایمان سے گئے، ان کو بھی مولا اس محفل کا صدقہ جنتی کفن نصیب فرما، جنتی بچھونا ہوا فضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ نیٹ کا دور ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ فتنے کا دور ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پہلے کپڑے گلابی ہوتے تھے، آج دین گلابی بن گیا، جس کی جو مرضی آئی منہ سے بکے، جس کی جو مرضی آئے وہ بولتا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے دشمن، حضرت علی صدیق اکبر کے دشمن، ارے نادان عقل کے اندھے ذرا سوچ، حضرت صدیق اکبر کو پڑھانے والا کون، مولا علی کی تربیت کرنے والا کون؟ ذرا سوچ، آج تو جن کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کیا، نعوذ باللہ اسلام سے تو خارج کرتا ہے۔ آج کوئی پیر کہہ دے اپنے کسی مریدوں کو کہ فلاں بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے، تو مرید میں سے کوئی اٹھ کے کہے میں آپ کو قتل کر دوں گا، جان کا قاتل ہوں، آپ اس بندے کو کیا کہو گے کہ یہ بے ادب ہے کہ پیر معاف کرتا ہے اور مرید لڑنا شروع ہوتا ہے؟ تو میرے دوستو، نبی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو معاف کیا، جن کے سر پہ دست شفقت رکھا، اب تو کون ہوتا ہے کہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو معاف کیا ہے ان کے متعلق تو زبان درازی کرے؟ یاد رکھ، تو وہ ہے کہ تجھے اسلام کیا، اسلام کے لیے تو ایک رات بھی کبھی گھر سے باہر نکلا کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا، رب کریم نے آیتیں نازل فرمائی، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان کے اخلاص سے راضی ہے، اللہ ان کے دیے ہوئے سے راضی ہے، اللہ پاک ان کی قربانیوں سے راضی ہے، اللہ پاک ان کی ہجرت سے راضی ہے، اللہ پاک ان کے سجدوں سے راضی ہے، اللہ پاک ان کی عبادت سے راضی ہے، اللہ پاک ان کی کلام میں پاک کی تلاوت سے راضی ہے، اللہ پاک ان صحابہ جو پیارے مصطفیٰ کا ادب و احترام و تعظیم و خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک اس سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ وہ پیارے صحابہ ہیں کہ اللہ کی عطا پر راضی ہیں، اللہ کے کرم پر راضی ہیں۔ تو کون وہ جو قرآن جن کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے متعلق کچھ کہیں؟ حضور غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے لکھا اپنی کتاب میں غنیت الطالبین کے اندر، فرمایا جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لکھی کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرے، ایسی کہ جو ان کی بے ادبی ہے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جو پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کے حوالے سے کچھ بولے۔ اور آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جن یا جس کی بھی اقتداء کرو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، بڑا مقام ہے صحابہ کا، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، یہاں تک جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر چھوڑا، جو ان کی زمین تھی، جو ان کا مال پونجی جائیداد، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو آقا کریم کے لیے چھوڑ کر مکہ مکرمہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، ہجرت کی۔ پھر کتنی جنگیں، سرکار کریم 27 جنگیں تو آقا علیہ الصلوۃ 2 درجن سے زائد، اس کے علاوہ کتنی جنگیں ہوئیں، لیکن صحابہ پیچھے تو نہیں ہٹے۔ پھر میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ یا آج کا ملا مولوی کون ہوتا ہے؟ کوئی کہے کہ اس کا تعلق اسلام سے تھا، اس کا نہیں تھا، یہ نبی کے دشمن تھے، یہ نبی کے دوست تھے۔ یاد رکھیے گا، میں نے کل جمعے میں کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے
حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ شخصیت ہیں کہ جس وقت مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میں جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اس کو بھی معافی، جو بندہ ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی معافی۔ تو پھر آج کے مولوی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو اپنے آپ کو فلسفی کہتا ہے، مقرر کہتا ہے، خطیب کہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے دوران حضرت ابو سفیان کو بھی معافی دے دی، حضرت امیر معاویہ کو بھی معافی دے دی، یہاں تک کہ وہ عورت جس نے پیارے مصطفیٰ کے پیارے چچا جناب امیر طیبہ، گورنر طیبہ، عم رسول جناب سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ تک چبایا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے سامنے آئی، بڑا لمبی داستان ہے اپنا منہ چھپا کر کے، لیکن آقا علیہ السلام نے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب سرکار نے معاف کر دیا ہے، اب اگر کوئی بندہ بولتا ہے تو پھر امیر معاویہ پہ اعتراض نہیں ہے، ابو سفیان پہ اعتراض نہیں ہے، پھر یہ اعتراض اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہماری صفوں میں کوئی ہو، لیکن یہ اعتراض سیدھا سرکار تک جاتا ہے، یہ سیدھا پیارے مصطفیٰ تک جاتا ہے کہ سرکار جن کو معاف فرمائے، اور امتی کا ہے میں معاف اس کو نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، ان کا یہ ایمان کا رشتہ، ان کا اپنے دیگر رشتے، اس سے بڑھ کر سب سے بڑا رشتہ یہ تھا کہ سب جو ہے محبت مصطفیٰ میں ایک تھے۔ اہل بیت، آقا کریم نے فرمایا تمہارے اندر دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ان کے پکڑے رکھو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی تم راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت، میری اہل بیت ہے۔ پھر اللہ کی کتاب کے اندر ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، تین آیت نہیں، سینکڑوں آیتیں آپ کو صحابہ کرام کی ملیں گی، سینکڑوں آیتیں آپ کو صحابہ کرام کی ملیں گی۔ پھر آپ کہیں یہ جنگ صفین ہے، اس کے متعلق کیا؟ اس کے متعلق حضور غوث اعظم نے یہ لکھا کہ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، لوگوں آج فیصلے نہ کرو، آج تم یہ نہ کہو کہ یہ اچھا اور یہ برا، سب صحابہ ہیں، ان کے متعلق خواہ وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل فیصلہ فرمائے گا، کل فیصلہ فرمائے گا، اور کل دونوں آمنے سامنے تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں سرخرو ہوں گے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا جو کچھ ہوا ہے، لیکن آج کا کوئی بندہ نیٹ میں کسی مولوی کو دیکھ کر کہ اس نے یہ کیا، یہ 70,000 شہید ہو گئے، یہ 1000 شہید ہو گئے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، حالانکہ ان کے حضور غوث اعظم نے جو بات کی بڑے پتے کی بات ہے، اس کو اپنے پلے میں باندھیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئے۔ فرمایا کہ مولا علی جو کر رہے تھے وہ بھی ایک حق پر تھے، اور ادھر سے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہ بھی حق پر تھے، کیونکہ ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہم مطالبہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارا سچا ہے، اور مولا علی جو کہ فرما رہے تھے وہ کہتے تھے کہ میں حق پہ ہوں اور پھر تم کیا کہو۔ حضرت علی بھی حق میں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی حق پہ، تو حضور غوث اعظم فرماتے تم اپنی زبان کو تالا لگاؤ، صحابہ کرام کے متعلق منہ سے کوئی ایسی زبان نہ نکل، کوئی زبان بات نہ نکلے تمہاری زبان سے کہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہو، تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو، لیکن میرے صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو خرچ کریں اس کے برابر بھی ثواب تمہارا احد پہاڑ سونا نہیں دے سکتا، اتنا ثواب تمہیں نہیں مل سکتا کہ جتنا صحابی کو ایک مٹھی جو کا ملا ہے۔ میرے دوستو وہ بندہ لعنتی ہے جو پیارے مصطفیٰ کریم کے صحابہ پر نعوذ باللہ لعن تان کرے۔
کیوں؟ آقا نامدار نبی رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا۔ آج اسلام کا پھل جو آج کھا رہے ہیں، آج جو اذان کی نعمت اور نماز کی نعمت اور یہ سارا کچھ ہمارے سامنے قربانیاں ہیں، یہ نتیجہ صحابہ کرام کا، ان کی قربانیوں کا ہے، آقا کریم سے ان کی محبت کا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے چند، کیونکہ نیٹ کے اوپر جو کچھ چلا ہے، آپ نیٹ نہ دیکھیں، نیٹ دیکھ کے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بندہ سچا ہے، وہ بندہ سچا، اللہ نہ کرے، اللہ پاک نہ کرے، اگر تھوڑی بھی میل آ گئی، تھوڑی بھی میل آ گئی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، تو پھر اعلیٰ حضرت کی وہ بات کہ جہنم کے کتے میں سے کتا ہے جو بھونک رہا ہے اللہ کے رسول کے صحابی پر، جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو صحابی رسول پہ بھونک رہا۔ لہذا سب صحابہ شان والے، سب صحابہ مرتبے والے، تمام صحابہ کرام عزت والے، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ہم کیا ہمارے نسلیں بھی نہیں پہنچ سکتے، کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا، آج کا کوئی ابدال میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی آنکھ نے مجھے دیکھا، پھر خوش نصیب وہ ہے جس نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام اور تابعین کرام۔ تو یہ اور پھر اہل بیت اطہار کہ ایک خلیفہ راشد جب منبر پہ تقریر فرما رہے ہوں اور آقا نامدار نبی رحمت نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے آئیں اور آ کر کہیں کہ یہ تو میرے بابا کا منبر ہے، آپ اس پہ بیٹھیں، ذرا سوچیں، اٹھتے ہیں، آ کے ان کو گلے لگاتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، تو پھر حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ یہ جو بول رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں تو وقتی بیٹا ہوں، اپنے نبی کا خلیفہ ہوں، لیکن نبی کا خادم ہوں، اصل منبر ہے تو حسن کا ہے، حسین کا ہے، مصطفیٰ کا ہے۔ میرے دوستو کون کہتے ہیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان جنگ تھی؟ یہ جنگ تو نے بنائی، یا تو خارجی نے بنائی یا پھر رافضی نے بنائی، کسی سنی نے یہ جنگ نہیں بنائی۔ نہ کوئی جنگ کا سوچتا ہے تو آج بھی وہ سوچے، پھر یا تو وہ اس طرف جائے گا یا تو اس طرف جائے گا، سنیت والا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ ہمارا تو ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ اہل بیت اطہار جس اور صحابہ کرام جس طریقے سے ہماری انگلیاں آپس میں ملی ہیں، اس طریقے سے ملے ہوئے تھے، آپس میں رشتے بھی تھے، آپس میں ناطے بھی تھے، آپس میں تعلق بھی تھا، ادب احترام بھی تھا، سارے معاملات مشورے سے طے کرتے تھے۔ خلیفہ صدیق اکبر مگر قاضی اور جسٹس مولا علی، پھر خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کی، مگر فرائض منصبی فیصلوں کے فرمانے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور صدیق اکبر اگر ابو بکر سے صدیق بنے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہے، یاد رکھیے گا۔ عمر فاروق اعظم کا درجہ ملا، یہ بھی صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ عثمان اگر ذو النورین ہیں، یہ صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ علی حیدر کرار ہیں، صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ اہل بیت کو جو ملا سرکار کے صدقے ملا، صحابہ کرام کو جو ملا آقا کریم کا صدقہ ملا ہے۔ اب دونوں پڑھے اور دونوں نے علم لیا، دونوں نے اسلام لیا، دونوں نے نماز لی تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ سامنے مسجد نبی میں بیٹھتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ آج تک ہم نے تو ایسی باتیں نہ سنی، نہ پڑھی، نہ اپنے استادوں سے سنی، نہ کسی عالم سے سنی، جو آج نیٹ پہ ہمارا سنی سوال لکھ کے بھیجتا ہے کہ اس کے متعلق جواب دو۔ ارے تو باقی باتیں چھوڑ، اگر تو ایسی باتیں کرتا تھے جس کے ہاتھ سے قرآن لکھا گیا ہو،
شان کیا ہوگی ان کی جن کے ہاتھوں سے حدیث لکھی گئی ہو، جو کاتبی وحی ہوں، ان کا کیا مقام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آج وضو اور استنجے کا طریقہ نہیں آتا، پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کے حوالے سے بولتے ہیں، آج وضو اور استنجے کا طریقہ نہیں آتا، اور مولا علی حضرت امیر معاویہ کی محبت میں ہو کر مولا علی پر تان کیا جاتا ہے۔ ایک فرقہ آج ایسا بھی آیا، لیکن یاد رکھو آقا کریم نے فرمایا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ان نظر الی وجہ علی عبادت، اور علی کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ ایک چوک ہے، یہ گلشن غازی میں آگے آپ جائیں، اس کا نام ہے معاویہ چوک، اس سے آگے جاؤ پھر معاویہ چوک۔ مطلب ہم دشمنی نہیں ہے، لیکن کوئی لوگ حضرت علی کی دشمنی میں امیر معاویہ کا نام لے رہے ہیں، کوئی امیر معاویہ کی دشمنی میں مولا علی کا نام لے رہے ہیں۔ خوش نصیب غوث اعظم کے ماننے والے، انہوں نے ہمیں عقیدہ دے دیا، انہوں نے ہمیں راستہ دے دیا کہ لوگوں تمہاری یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سے، اور تمہارا یہ منصب نہیں ہے کہ تم ان کے حوالے سے بولو، بلکہ تم یہ کہو کہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ہمارے بخشش کا ذریعہ ہے، اور کبھی بھی ان کے حوالے سے ایسی زبان درازی نہ کرو کہ قیمتی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک بھی اور قرآن کریم کے اندر صحابہ کی تعریف ہے، پھر قیمتی چیزیں اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو کہیں بھی ایسی کوئی بات آج تک کسی عالم نے نہ لکھی، جو عالم کی بات کرتا ہوں، خشک مولوی کی بات نہیں کرتا، عالم کی بات۔ خشک مولوی وہ ہے جو تصوف سے ہٹ گیا، طریقت سے ہٹ گیا، جو اپنے منصب سے ہٹ کر چند کتابیں پڑھ کر مرزا کی طرح بول رہا ہے۔ ایک مرزا آج گجراتی بھی ہے، پہلا مرزا گزرا تھا، گجراتی مرزا ہے، آج کچھ بولتا ہے کل کچھ بولتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمیں اتنا میل ذرہ بر بھی دل میں آ گیا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، تو اس کی میں نے آپ کو پیر کی مثال دی، یا پھر میں یہ کہتا ہوں میرے والد نے کسی کو معاف کیا، آپ کے والد نے کسی کو معاف کیا، اس نے آ کے معافی مانگی، والد صاحب نے معاف کیا، بیٹا اٹھ کے گریبان پکڑتا ہے، والد کیا کہے گا؟ یہ بے عزتی اس بندے کی نہیں کی، تو نے میری کی ہے، گستاخی اس کی نہیں کی، تو نے میری کی ہے۔ تو وہ تو آقا رحمت نبی مہربان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت آپ نے جو فرما دیا، مقام ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، مقام حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمایا، مقام مولا علی کو عطا فرمایا، مقام یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی کو عطا فرمایا۔ اے خوبصورتی پہ ناز کرنے والوں، اے اپنے حسن پہ ناز کرنے والوں، تم سب کی خوبصورتی ایک طرف اور حضرت بلال کے کالے رنگ کی جھلک ایک طرف، کہ جب اذان نہیں پڑھتے تو صبح تک نہیں ہوتی، رات طویل ہو جایا کرتی ہے۔ تو پھر یہ سب نسبتیں کہاں سے آئیں؟ سلمان فارس سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آقا کے صدقے ان کو مقام عطا فرماتا ہے، حبشہ سے بلاد آتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کے صدقے ان کو مقام ملتا ہے۔ تو یہ سارے صحابہ کو جو مقام ملا، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ملا ہے، اور آقا علیہ السلام نے خود حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا ہے کہ وحی لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ تو پھر ان کی لکھی ہوئی وحی آیتیں، پھر جو احادیث آپ سے مروی ہیں یا جو آپ نے لکھی ہیں، آدھا دین ختم ہو جائے گا اگر امیر معاویہ کو نعوذ باللہ اسلام سے ہٹاتے ہو تو۔ اس لیے اہل بیت بھی صحابہ بھی یوں سمجھیں کہ ہمارے ایمان کے لیے ایک کسوٹی ہے، کسوٹی۔ ایک کو چھوڑیں گے پھر بھی ایمان گیا، دوسرے کو چھوڑتے ہیں پھر بھی ایمان گیا۔ ہمارا ایمان یہی ہے، یہ تو صحابہ کی بات ہے، یہ تو اہل بیت کی بات ہے۔ ایک درخت کا تعلق بھی اگر پیارے مصطفیٰ سے سرکار نے ٹیک لگا دیا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس درخت کا ادب بھی ہمارے لیے واجب ہے۔
اگر کسی پتھر پر پیارے مصطفیٰ کریم نے آرام فرما ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، میں کہتا ہوں وہ پتھر کا ادب بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، تم اہل بیت اطہار، وہ تو بلند مقام ہے۔ ایک بے جان چیز مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اس کا ادب بھی ضروری ہے کہ لکھنے والے نے لکھا، اللہ کے ولی نے، کہ کسی نے کہا کدو میں اس لیے نہیں کھاتا، اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ سرکار کو پسند ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کی بھی گردن اڑا دو کہ سرکار کی پسند کی ہوئی چیز کو ناپسند کہتا ہے۔ ایک ایک کدو شریف نہ کھانا، ایک کہے کہ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ اس لیے سے نفرت کرتا ہوں کہ سرکار کو پسند ہے۔ فرمایا یہ بھی جو ہے اسلام والا نہیں ہو سکتا۔ ایک بے جان چیز، عام چیز جب سرکار کے ساتھ تعلق ہو گیا وہ عام نہ رہی۔ پھر صحابہ کا مقام، ان کا مرتبہ، لہذا یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی کہ یہ نیٹ کا دور ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، بچوں، ہم اپنے ایمان کو بچائیں، بس اپنے ایمان کو بچائیں۔ کوئی بندہ آپ کو یہ کلپ بھیجتا ہے ڈیلیٹ کر دو، اسی وقت ڈیلیٹ کر دو، آگے بھیجو ہی نہیں۔ اور یہ نہ کسی سے پوچھو کہ یہ جو بھیجا ہے اس کا کیا، کبھی زبان پہ یہ لانا ہی نہیں۔ 5 سوال دیے ایک صحابی کے بارے میں، اس کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ سارا لوگوں کے پاس آیا۔ اگر ایسے سوال آئیں ڈیلیٹ کر دو۔ ہم نے سب کچھ سننا ہے لیکن صحابہ کے حوالے سے نازیبہ بات نہیں سننی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے کوئی بات نہیں برداشت کریں گے۔ ہماری اگر اس موبائل کے اندر آ گیا، ہم نہ اس کو آگے پھیلائیں گے نہ اس کو پڑھیں گے بار بار، اسی وقت اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، بس۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا، یہ ان کے خون کی قربانی ہے، ان کے مال کی قربانی ہے، ان کی جان کی قربانی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے وقت کی قربانیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ اور یہ اسلام کرتے کرتے آج ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تھے، ان کا تعلق یہ تھا، ان کی دشمنی ان سے تھی، ان کی دشمنی ان سے تھی۔ یہ تمہاری گڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ کبھی بھی نہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں دشمنی تھی، بلکہ وہ سب ایک ہو کر آقا کریم کی غلامی میں اسلام کو پھیلانے میں مدد کر رہے تھے اور اسلام پھیلا رہے تھے۔ اور انہی کی قربانیوں سے الحمدللہ الحمدللہ اس مزے سے ابھی آپ درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے و طفیل ہمارے ماں باپ کی بھی اور ہمارے بھی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت علامہ عرفان صاحب کو اس کا حصہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کوئی غلطی ہے تو وہ میری ہے، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے وہ میری نہیں ہے، وہ رب کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا، دو باتیں یاد رکھ لیں۔ اصحاب رسول کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ اصحاب رسول کیا ہیں؟ نجم ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور اہل بیت اعظام کیا ہیں؟ کشتی۔ ناؤ کیا ہے؟ ناؤ۔ ناؤ ہے، کون ناؤ ہے؟ اہل بیت اعظام۔ اور اصحاب کرام کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے صحابہ کا نجوم ستاروں کی مانند ہیں، اور میرے اہل بیت جو ہے وہ ناؤ۔ پہلے زمانے میں سفر پر ناؤ میں جایا جاتا تھا، اور راستہ ستاروں سے معلوم کیا جاتا تھا۔ اگر ستاروں سے راستہ معلوم کرنا نہیں آتا تو بھی بھٹک گئے، اور اگر ناؤ میں سوراخ ہو گیا تو بھی
برباد ہو گئے. تو ہمارے امام نے بڑا اچھا شعر اس حوالے سے لکھا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے، یہ نجم ہے، اس کے ساتھ ہے اصحاب حضور نجم ہے. اور ناؤ ہے اطرت رسول. اطرت مانی اہل بیت آل. کس کس کو یہ شعر یاد ہے؟ چلے مل کر میرے ساتھ پڑھیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یاد ہو گیا؟ اب میں نہیں پڑھتا، آپ مل کر پڑھیں.